میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کسی قوم میں جہاد کے لیے جب جانا نا تو وہاں جو سرسبز درخت ہو وہ درخت نہ کاٹنا، وہاں کے فصلیں نہ تباہ کرنا، عورتوں اور بچوں پر اور بوڑھوں پر جب تک ہتھیار نہ اٹھائیں حملہ نہ کرنا۔ کیوں کہ اسلام جو جنگ کرتا ہے وہ جنگ بھی اللہ کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ انسانوں کے اقتدار کی جنگ نہیں ہوتی کہ فلاں کو مسلط کرنا ہے تو فلاں کو مسلط کرنا ہے۔ اقتدار کا مزاج ہی یہ ہے۔ حکومت ہی کر رہا تھا نا ہلاکو خان، ایک کرسی چاہیے تھی نا، تو دجلہ کی نہر کا اس نے یہ حال کر دیا تھا کہ لوگ جو وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ پانی نہیں بہتا، خون بہتا ہے دریائے دجلہ، خون ہی خون، دریا اور نہر خون سے بھر گئی، اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے، یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا، انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بناؤ۔ کیوں؟ مجھے حکومت کرنی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رعب ڈلے گا، نہ سمجھ آئے تمہیں، اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آؤ پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں، حسین ابن علی کا سر نور، آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو شمر کو نہیں پتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا، یزید کو نہیں پتا تھا، لیکن حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور دمشق کی گلیوں میں وہ پھرایا گیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم نے اولاد رسول ہی ساری شہید کر دی، حضور کے جگر پارے تڑپا دیے، آخر کیا چاہیے تھا؟ تو پلٹ کے دیکھ لو تو جنگ کرسیوں کی نکلی۔ کسی کو کوفے کی گورنری چاہیے تھی، کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی، کسی کو حمص کا صوبہ چاہیے تھا، کسی کو دمشق کی حکومت چاہیے تھی، کوئی پورا اقتدار چاہتا تھا۔ اقتدار کے اس نشے میں تو رسول اللہ کی اولاد آئے تو لوگ نہیں دیکھتے تو تیرے میرے بچوں کو دیکھیں گے، ہماری اولادوں کو دیکھیں گے۔ پتہ نہیں کب شعور کی آنکھیں کھولو گے، پتہ نہیں کب سوچو گے، کب سمجھو گے، کس وقت چیزوں پر غور کرو گے۔ اقتدار کی جنگ میں تو وہ لوگ آئے نا جو رسول اللہ کے کندھوں پہ نظر آتے تھے تو لوگ انہیں بھی نیزوں کی نوک پہ کھڑا کر دیتے، اتنے سخت ہو جاتے۔ خدا را مزاج سمجھو، مزاج کیا ہے۔ لیکن وہ ہم پتہ نہیں کس خواب غفلت کا شکار ہے۔ اللہ جانے کہاں جا کے آنکھ کھلے گی، اللہ جانے کہاں جا کے ہوش آئے گی، کہاں جا کے سمجھ آئے گی۔ خدا را چیزوں کو لیں ضرور، لیکن ان کو اس حد تک لیں جس حد تک وہ ہیں، جس حد تک نہیں ہیں اس حد تک نہ جائیں۔ اتنے جذباتی نہ ہو ان معاملات کے اندر، ایک دوسرے کو سمجھیں، غور کریں۔ اور پھر جس بندے میں بھی تکبر ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے، جس میں بھی ہوتا ہے۔ برادری کا تکبر ہو کہ میں چودھری صاحب ہوتا ہوں وہ بھی ڈاڈا ہے، علاقے کا تعصب ہو اس کے اندر کہ میں فلاں علاقے کا ہوں تو وہ بھی سخت ہے، علم کا تکبر آ جائے وہ بھی سخت ہے۔ اس کو یہ پتا ہو کہ میری بڑی پذیرائی ہے اور مجھے بڑی دنیا جانتی ہے اور میں بیٹھ جاؤں تو پھر بھی بڑی بات رش ہوتا ہے، اور میں چلوں تو وہاں بھی اللہ ماشاءاللہ خدا معاف کرے تکبر آتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ پہ سوار ہو جائے وہ متکبر کرتی ہے انسان کو۔ یہ چیزیں اپنے سے جیسے جیسے دور کریں گے ویسے ویسے عاجزی نصیب ہوگی، اور جیسے جیسے عاجزی نصیب ہوگی ویسے ویسے دل نرم ہوگا، اور جیسے جیسے دل نرم ہوگا رب کی مخلوق کا پیار بھی آئے گا، رسول اللہ کے دروازے کی گدائی بھی آئے گی۔ اور ایک بات اور ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو مفادات کی جنگ ہوتی ہے نا، مفادات کی جنگ وہ بھی دل کو سخت کرتی ہے۔ مفادات کی جنگ، مجھے بتائیے جتنے لوگ کسی مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں نا، تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایک پر اگر قرض چڑھ جائے، ڈوب جائے، پریشان ہو جائے تو اس کے دائیں بائیں والے جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ دل سخت ہو گیا ہے۔ جنگ مفادات کی، اب زیادہ گاہک میری دکان پہ آئے۔ مفادات کی جنگ طبیعت کو سخت کرتی،
جہاں جہاں بھی انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہاں. میں عرب شریف میں تھا، ایک دوست مسجد نبوی شریف میں ملے اور بڑے درد سے روئے، بڑی تکلیف میں تھے. ایک تو بندہ پردیس میں گھر سے دور، اور پھر اگر آزمائش میں ہو تو پھر شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی. کک جنا تو پارے تو تاڑی مار اڑا نہ باہو چیز تھی اگے ہی اڈن آ رہے. وہ کہنے لگے ہمارا سپروائزر لاہور کا ہے، پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اپنا ہے، اور جس شخص کے پاس ہم کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو گڈ بک میں رکھنے کے لیے نا ہماری غیبتیں کرتا ہے. وہ جب کہتا ہے نا یہ 10-15 لوگ تیرے وفادار نہیں، تو اب جو مالک ہے عربی اس کی نظر میں وہ بھلا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں. ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں، وہ ظاہر آفیسر ہے ہمارا، اس نے مزدوری نہیں کرنی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اس کی گڈ بک میں نا اپنا تھوڑا سا نفع لینے کے لیے وہ سب مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے. وہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے گھر سے اپنا پلاٹ بیچ کے آئے، لیکن ان کی نظر ہو گئے، واپس جانا پڑا. وہ بیچارے صبح تلاش کرنے آئے تھے لیکن مزید اندھیرے میں الجھ گئے. ایک بندے کے مفادات کی جنگ لڑنے کی وجہ سے. ہم مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ہماری طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں، ہم پیار نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں جس قدر بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کا بازو تھاما، سپورٹ کیا ہے، ایک دوسرے کو آگے لے کے چلے. ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ملو، ایک دوسرے کو تھامتے ہیں تاکہ سب کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے وقت؟